ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ نمسکار، آداب دوستو، آج میں جن کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہندوستانی زبان اور ہندوستانی تہذیب کے بڑے مضبوط اور دلیر شاعر تھے۔ جی ہاں، آج میں بات کر رہی ہوں مشہور شاعر اکبر الہ آبادی صاحب کی۔ اکبر الہ آبادی اردو ادب کے مشہور شاعر تھے جن کا اصل نام سید اکبر حسین تھا۔ وہ 16 نومبر 1846 کو الہ آباد، جو موجودہ پریاگ راج ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا جو کہ ایک نائب تحصیلدار تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ قریب 8-9 برس کی عمر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کر لی۔ اس کے بعد ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرایا گیا۔ سن 1873 میں انہوں نے ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ منصف جیسے اونچے عہدے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب آرڈینیٹ جج اور پھر خفیہ عدالت کے جج کے پد پر ترقی پائی۔ اکبر کو اردو شاعری میں ہاسیہ ویانگ کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ آئیے ان کے کچھ شعر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگا اور آپ کو آتا کیا ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے ہر وقت، دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے ہر وقت، ہم وہ ہیں کہ کچھ منہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری میں گہرا طنز اور شگفتگی نظر آتی ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ وہ مشکل الفاظ کے بجائے آسان اور عام بول چال کی زبان میں شاعری کرتے تھے تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ وہ صحافت کی اہمیت یعنی میڈیا کی طاقت کو بھی بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر بھی ایک مشہور شعر کہا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ ان کے کلام میں اتر بھارت میں رہنے بسنے والے لوگوں کی سوچ، ان کی تہذیبی کارنامے، راجنیتک آندولن اور حکومتی کارروائیوں کے بھرپور سراغ ملتے ہیں۔ اکبر کی شاعری زمانہ اور زندگی کا آئینہ ہے۔ ان کا انداز بیاں کہیں کہیں قلندرانہ، کہیں شاعرانہ، کہیں تراش خراش کے ساتھ، کہیں سادہ، کہیں پارمپرک اور کہیں آدھنک اور انقلابی ہے۔ وہ شاعر ضرور تھے پر
شور نہیں مچاتے تھے۔ خاص اور عام دونوں ان کو اپنا شاعر سمجھتے تھے۔ ان کا کلام مکمل اردو کا کلام ہے۔ آئیے ان کے کچھ چنندہ کلام سنتے ہیں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ دوستی جب کسی سے کی جائے، دوستی جب کسی سے کی جائے، دشمنوں کی رائے بھی لی جائے۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ آئی ہوگی کسی کو ہجر میں موت، آئی ہوگی کسی کو ہجر میں موت، مجھ کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ محبت پر اکبر الہ آبادی کے کچھ مشہور شعر پر نظر ڈالتے ہیں، جس میں ان کا انداز بیاں محبت کو لے کر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اب تو ہے عشق بتا میں زندگانی کا مزہ، اب تو ہے عشق بتا میں زندگانی کا مزہ، جب خدا کا سامنا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ الہی کیسی کیسی صورتیں تو نے بنائی ہے، الہی کیسی کیسی صورتیں تو نے بنائی ہیں، کہ ہر صورت کلیجے سے لگانے کے قابل ہیں۔ آنکھیں مجھے تلووں سے وہ ملنے نہیں دیتے، آنکھیں مجھے تلووں سے وہ ملنے نہیں دیتے، ارمان میرے دل کے نکلنے نہیں دیتے۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگا اور آپ کو آتا کیا ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری میں برٹش حکومت اور اس دور کے سماج پر طنز دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ بھارتی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کے حامی تھے۔ ان کی شاعری عام لوگوں کی بھاشا میں تھی، جس سے وہ ہر طبقے کے لوگ سے جڑ سکے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری آج بھی اتنی ہی تازہ اور موزوں ہے۔ انہوں نے اپنے کلام سے نہ صرف حکومتوں پر طنز کسے بلکہ لوگوں کو سوچنے پر بھی مجبور کیا۔ ان کا ادبی مقام آج بھی برقرار ہے۔ اکبر الہ آبادی ایک ملک پرست یعنی دیش بھکت انسان تھے، جو انگریزی کلچر کے بڑھتے ہوئے اثر کے خلاف تھے اور ہندوستانی سبھیتا اور بھاشا کے بہت بڑے سمردھک تھے۔ اکبر نے تیزی سے بڑھتے ہوئے زمانے کو آگاہ کرنے کے لیے ہاسیہ ویانگ کا نیا طریقہ اپنایا۔ ان کی ویانگ کا مقصد تفریح نہیں بلکہ اس میں ایک خاص مقصد تھا۔ ان کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کو پشچمی لوگ بہائے لیے جا رہی ہے اور لوگ اپنی ہندوستانی سبھیتا کو ترسکار کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو ملک اور راشٹر کی سیوا کی طرف موڑتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کیا، جس میں
ویسے تو ٹھٹول اور ہاسیہ ہے، لیکن اس میں نصیحت اور آلوچنا بھی ہے۔ وہ اپنی شاعری کو جس رخ پر لیے چل رہے تھے اس کے لیے ضروری تھا کہ لب و لہجہ نیا، دلکش اور من پسند ہو۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اکبر الہ آبادی 9 ستمبر 1921 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری اردو ادب میں ایک میل کا پتھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں چھپا ہوا طنز آج بھی ویسا ہی تازہ محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ان کے زمانے میں تھا۔ اردو ادب میں روایت کو اگر کسی نے عروج پر پہنچایا تو وہ بلا شبہ اکبر الہ آبادی تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب مجھے دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔